کہنی ہزار دیوے جو بال رکھو پوندی اندھے کو دید کہنی کروڑ رملی رمل پہ مارن ناہش تھیندے سعید کہنی خدا جے چاہے جے کو چاہے بخش دے وے بعید کہنی نبی دے دشمن تے کندھی ڈھاوے یا بدھ تے مرے شہید کہنی دعائی کہ اللہ رب العزت سنساریاں دا مل کے پاونا اپنے لمحے ذری پار گئے اقدس و انور کے اندر منظور و مقبول فرماوے بالخصوص دعا کرو اللہ پاک بھئی مرحوم دی بخشش فرماوے لوائقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرماوے کیونکہ نال میرے تھی محفل ہے چچا شمیر چدرہ صاحب کو میلاد مصطفیٰ کی موقع حاضری دینی ہے میرے استاد محترم استاد القرآ فخر القرآ زینت القرآ حضرت علامہ استاد قاری عبدالرزاق میروی دامت برکاتہ العالیہ نے میں کو رات حکم فرمایا صبح وقت میں حکم فرمایا اور انہوں بعد بھائی محمد عمران صاحب نے بھی میں خدمت واسطے حاضر تھی کہ دعا کرو اللہ میں کو حق سچ کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے نبی دے غلاموں میں اپنا سبق شروع کرنا بھی ہیں خالق کائنات مالک الملک رب خلاق اعظم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والو توبہ کرو سچی توبہ سبحان اللہ بولو کچھ بولو ایمان والو سچی توبہ ایو جی توبہ کرو جن دے وچ گناہ والے پاسے لوٹ کے ونجن مشکل تھی ونجے جیویں کوئی جٹ بندہ منج چوہے دے گاں ڈوہے دے بکری کا دودھ کڑھے دے واپس آندے جیویں دودھ دا واپس ونجن مشکل ہے ایویں جی توبہ کرو کہ تواڈے گناہ والے پاسے لوٹا مشکل تھی ونجے یہ جی سچی توبہ کرو رب کریم دی بارگاہ اقدس و انور دے اندر یا رب کریم واسطہ سچی توبہ تیری بارگاہ اقدس و انور دے اندر کیتی کھنے اور موت تا آ سکتی ہے نماز قضا نہیں تھی سکتی یا رب کریم اور یہ جی سچی توبہ کیتی کھنے اور موت تا آ سکتی ہے بزرگاں دی بے ادبی نہیں تھی سکتی یا اللہ اور یہ جی سچی توبہ کیتی کھڑے ہیں اور موت تا آ سکتی ہے شراب دے قریب نہیں مان سکتے یا اللہ اور یہ جی سچی توبہ کیتی کھڑے ہیں اور موت تا آ سکتی ہے رشوت کا لقمہ اندر نہیں مان سکتا یا اللہ اور یہ جی سچی توبہ کیتی کھڑے ہیں اور موت تا آ سکتی ہے مزدوراں دے حق نہیں سے کھا سکتے یا اللہ اور یہ جی سچی توبہ کیتی کھڑے ہیں اور حقوق اللہ حقوق العباد کے عمل تک کر سکتے ہیں لیکن دور اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ایمان والو توبہ کرو سچی توبہ اور توبہ کس چیز کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائے توبہ تیرے اندامو توبہ توبہ اس چیز کا نہ گناہ کر کھڑے خطا کر کھڑے دل دے اندر شرمندہ تھی گئے شریعت کے خلاف کام کیتے ہوئے قرآن کے خلاف کام کیتے ہوئے دل دے اندر ایمان تا ہے نا ایمان نے انسان کو جھنجھوڑے وہ کو تھوڑا سجھاؤ کیتے وہ کو تھوڑا بیدار کیتے اللہ کا بندہ شریعت کے خلاف کام کیتی کھڑے محبوب کی دربار کے اندر ہک نہ ہک دیتے ہیں پیش دیونے او محبوب جو تیری خاطر غارہ کے اندر روگا رہیں گے او محبوب کے تیری خاطر مزار انور کے اندر روگا رہیں گے او محبوب جس نے سفر کے اندر تے کو یاد کیتے او محبوب جس نے حضر کے اندر تے کو یاد کیتے او محبوب جس نے غار کے اندر تے کو یاد کیتے پاک نبی دی دربار اقدس کے اندر تے حاضری دینی ہے کیا ہے منہ چاہ کے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر یا اٹھتے مٹھے مدنی لجپال کی دربار کے اندر حاضری دیتے شرم آگے سے گناہ کا کر کھڑے شرم ساتھ کی بے اکھا بھی جو نیل جوائے سی رب کریم کی بارگاہ کے اندر عرض کرے دے میرا مولا بھول پیاں توجہ ہے بھول پیاں شیطان ورگرہ ہے چاہ بھول پیاں رستے تو لہ گیاں اپنے محبوب کا صدقہ جنگ صدقے کل کے نات پڑھئے مدد رحمت چا فرما حضرت عبداللہ بن مسعود رحمت اللہ تعالیٰ ہے سنجھنا حضرت عبداللہ بن مسعود کون جوان ہے اے او جوان جنہیں حق کے اندر اللہ وقت پر ہر وقت میرے پاک نبی دی نالین مبارک رہاں دی جنہیں حق کے اندر ہر وقت میرے
پاک نبی دی جتی مبارک رہندی ہے تے او جوان ہے جڑا ہر وقت میرے پاک نبی دا استاوا مبارک چاہی وٹے او جوان ہے جڑا ہر وقت میرے پاک نبی واسطے پانی تیار رکھ دے حضرت عبداللہ بن مسعود او جوان ہے جن دے کول ہر وقت میرے پاک نبی دا مسواک مبارک ہے میرا پاک نبی دا غلام کون عبداللہ بن مسعود او عبداللہ بن مسعود جن دے سب تو زیادہ روایت فرمان والے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پاکل آپ اور میں نے میرے اللہ دا بندہ جدا کوئی خطا کر کھڑے دل دے اندر شرمندہ تھی گئے یا تیری شرمندگی بھی رب کو پسند آوے یہ رب رحمت دوبارے فرمانے دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرمینے جری توبہ ہے تا دل دی شرمندگی دنائے گناہ کر کے شرمسار تھی بنو رب دی بارگاہ دے اندر جھک بنو دوسری چیز ہے کہ زبان نال اقرار ہی کرو رب دی بارگاہ دے اندر میرا مولا شرمسار تھیا کھڑا تیرے محبوب دی دربار دے اندر منہ دکھاون دے قابل کیا نہیں میری ہاں تے اقرار ہی کرنا کھڑا کرم چا فرما تیجی گال ہے کہ سچی نیت کرے اج تو بعد کبیرہ گناہ کہنا کرے سا حضرت امام حسن بصری فرمائے اس چیز نہ توبہ ہے شاید انوار الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائے لوگوں توبہ من کل شین سو اللہ توبہ اس چیز کا نہ ہے اللہ کے علاوہ ہر ایک چیز کے نال رجوع کر گرنا ہی رہنا توبہ ہے توبہ سمجھ آنی بھی ایک دفعہ کو سبحان اللہ اتنی میں کو رزق کی خاطر میں ایک حدیث پاک پڑھنا چاہنا بالخصوص میں اپنی حدیث پاک بھائی محمد شوکت صاحب وقت ہے اور بھائی محمد شہزاد صاحب کے جتنے الواحقین ہیں ان کے چاچے تھی گئے ان کے بھائی تھی گئے سوت اور پترے تھی گئے انہا وقت خصوصاً حدیث بھائی محمد شوکت صاحب بالخصوص وقت حدیث علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون این آیات کے تحت آپ تفسیر کریں گے علامہ اسماعیل حقی حدیث پاک ہن کہن جڑا حضرت اسرائیل علیہ السلام دنیا تے تشریف گھن کے آنے بندے دی نوجوان دی بچے دی روح کٹ کے رہنے رب کریم دی بارگاہ دے اندر میرا رب فرمائے اسرائیل بسا اج کہندے پال روا کے اللہ وقت بسا اج کہندی روح کٹ کے عرض کریں دے میرا مولا اج اون دی روح کٹ کے آیا جس گھر دے اندر اون دے سہارے دی تانگ رکھ دے ہیں پال سارے گھر دے اندر آگے سارے ایک سہارا پائیں گے بچے دی روح کٹ کے آیا اللہ فرمائے دے کہیں دے دل دا سکون چھٹ کے آگے حضرت اسرائیل علیہ السلام مرد کرنے جی رب کے نات دل کا سکون چھٹ کے آ گیا کہیں دے جگر کا ٹکڑا چھٹ کے آگے حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے جی رب کے نات اون جوان کا جگر کا ٹکڑا چھٹ کے آ گیا رب کریم فرمانے چھائے دفعہ جگہ تو کہیں بندے دے جیرے میرے محبوب دے غلام دے دل کا سکون چھکی انہیں جگر کا ٹکڑا چھکی دفعہ انہیں زبان کے لفظ کے جاری ہیں منہ الفاظ کے لئے بیٹھا بولے رہا ہے ان کے تخیلات کیسے ہیں اللہ وقت ان الفاظ کیا جائے حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے الفاظ نہیں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کی تفسیر کے اندر حدیث بات کی تھی میں کل فرمائیے آپ فرمائیے اسرائیل علیہ السلام آتے میرا مولا جدر میں پہنچا پتر ٹوکر دی اندر ہے تکلیف دی اندر ہے مرض بستر کے تشریف فرما ہے اب بھائی اتنے کھڑے بھران اتنے کھڑے رشتہ دار اتنے کھڑے حقدار اتنے کھڑے چلو میں انہیں اپنے دے دل کا سکون چھکے چلو میں انہیں اپنے دے دل کا جگر کا ٹکڑا چھکے اور محبت والے اپنے دے رچو آنسو تا نکلن آنسو دائن اللہ کے محبت کے اندر ہر دنیا کے لیا رب کی رجا کے لیا دے یا رب کے نام کو ہی کو کھڑا دے مالک جو دیو اور نبلونکم بشیء من الخوف والجوع توجہ ہے ونقسم من الاموال والانفس والثمرات ہر ایک کو کھڑا دے او مالک کچی سمالن مالک پکی سمالن مالک ہر ایک کو کھڑا دے میں انہیں رضا تے راضی ہوں جو کچھ آتا ہے جینا میں کرنے رب تو کرندہ ویسی میں ہوئے کرندہ ویسا اللہ حضرت پہ کریم فرمے دے واقعی الفاظ آکھے انہا للہ و انہا الیہ راجعون پر تاکرائی
میری رضا تے راضی ہیں دل کا سکون ختم تھی کہ محبت نال آنسو رہندا کرے والی لوگوں کو دعوت ہے میں رب کی رضا تے راضی ہوں جتنا تک ٹکڑا چل لگے والی لوگوں کو دعوت ہے میں رب کی رضا میرا مولا واقع سا گواہی دینے میرا پاک نبی دا غلام میں نہیں گواہی دینا الحمدللہ کہ تو جنازہ نکلے اصحاب رکھے نہ لکھے بھائی محمد شوکت صاحب شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیتا نہ سار دن میں ربی باتی وہ جو ہے نہ گربان چاکتر نہ مردے تباچہ مرن سبرت تحمد نے پتہ لگے جوان آج حسینی غلام ہے جنہیں کرب و بلا کی سب سے نہیں کرتے لیکن پال حسین نے 72 ٹن جسم پہ جا کے سبر کا پہاڑ بنے لگے میرا پاک نبی دا کر دیں میرے جوان دی لاج چاک بھائی محمد شوکت صاحب رب کعبہ دی قسم ان جوان دی آنکھ دے وچوں حجمہ نہیں بٹھی پتہ لگے سبر کیا ہوئے میرا پاک نبی دا غلام اللہ پاک فرمائے دے واقعی جگر دے ٹکڑے دے سپر کی دکھا ہے جو ہے دل ٹھپتا پہ میرا پاک نبی دا واقعی دل دا سکون چلا گے آدھا کھڑے میں رب دی رضا تے راضی ہوں جگر دے ٹکڑے چلا گے آدھا کھڑے میں رب دی رضا تے راضی ہوں میرا مولا ادھر ہی کھڑا دے میرا مولا میں گواہی پیش کرنا میں دیکھ کے آیا واقعی تیری رضا تے راضی اللہ فرمائے دے اور یہ کر جنت کے اندر چلاونی میں وقت پہ ہونا محل دیا کا توجہ ہے جنت کے اندر چلاویں گے اندھے واسطے پہ ہوگا مال تیار کر تیرا مال تیار تھی ملے اور فریتے آج کرنے میرا مولا جنت کے اندر تے ڈھیر محل ہاتھ تے تختی لکھی گئی اے نمازی دا محل اللہ اکبر فلان دا محل ایدو تا کیا لکھوں رب جنات فرمائے دے ایدو تو لکھ دو بیت الحمد سبحان اللہ بولو بولو کیا لکھو بیت الحمد اونگے واسطے جنہیں دل پہ سکون چلا گئے توجہ ہے میرا پاک نبی دا غلام میرے محبوب نے اپنے حال غلام دی حوصلہ افزائی کیوں فرمائی اس وقت کا استاد ہے پیا ہر دل اندر جھات پیدے محمد سبحان اللہ یہ کو آگے تھوڑا گئی مثال آلی ہے کرو ٹوڑے چھوڑے ٹوڑے روح دی کتاب آلی بھی تو میں کوشش کرے تھا اللہ اکبر پیا ہر دل اندر جھات پیدے محمد پیا ہر دل اندر جھات پیدے محمد پیا ہر دل اندر جھات پیدے محمد غریبان بہرے بسندے محمد پیا ہر دل اندر جھات پیدے جنب میرا پاک نبی دے سچے وقت پہ جنب میرا پاک نبی دے نام دے سچے دے پڑھ گئے پیا ہر دل اندر جھات پیندے محمد آواز بلند آپ سبحان اللہ نبی دے غلاموں اسا مولوی جڑے نے سارے کول پوچھو نا اے تساں کیندے غلام وے کیندے کمی وے اسا آدھا یار کوئی ملک دا کمی دنیا تے کوئی خان دا کمی کوئی دام دا کمی کوئی سرکار دا کمی کوئی چوری دا کمی اسا پاک نبی دے گھر دی کمی سبحان اللہ پاک دے میرے بزرگ بیٹھے گے میری بیٹھی بیٹھو علماء حفاظ قرآن حضرات سنا رہا اصل دار دے کمی ہے نا کمی دا کم ہے اپنے آقا دا سیرہ پانا سیرہ پڑھتا پھر سارے میں میرے کے پڑھو بے نہ پڑھے تو تیرے کمی بیٹھے تو سنا پڑھو پیا ہر دل اندر جھات پیندے محمد پیا ہر دل اندر جھات پیندے محمد ماشاءاللہ سارے انتے پیا ہر دل اندر جھات پیندے محمد غریبان بہرے بسندے محمد پیا ہر دل اندر جھات پیندے محمد سبحان اللہ غلام میں عرض کرنا پیا ہوں رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے مومنو توبہ کرو سچی توبہ ایو جی توبہ جن توبہ کر کھڑو گناہ دے پاسے لوٹن حضرت موسیٰ کلیم نبینا علیہ السلام رب کریم دی بارگاہ اقدس و انور کے اندر حاضر تھے ہم کلاموں سے تورات دیا تختے گنا گئے توجہ
تورات دیاں تک گنن کے رب کریم نے ہم کلام کر کے پچھو بھئی دے ذمہ لاگے حضرت ہارون علیہ السلام دے نام قوم کو سبحال میں آنا پیا رب دے کلام دے تسکے چاہیے وہاں مزہ چاہیے وہاں کلام کر کے جدا واپس لوٹے کیا دیتے نے امت بھوٹ دی پجاری کرو بھوٹ دی پوجا کھڑی کرے گی گاں دی پوجا کھڑی کرے گی اللہ اکبر میں نبی میں غلام کے سامنے گاں کی میں بنی ہے موضوع تبدیل تھی ویسی جو الوے پاسے پھر جیسی میں اوپر نہیں بننا چاہتا میں نبی میں غلام مجھے آپ نے دیتا آپ جلال کے اندر آگے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑا بلا کے آپ نے قوم کو جمع فرمایا قوم کو کیا کیتے میرے رب نے تو کو فرعون کو پناہ دیتی ہے دیار دے وچوں دا رستے بنا دیتے توڑ واسطے پہاڑاں چشمے پانی دے بڑے من سلوا جنت وچوں کھانیاں دے پن تسا رب کو چھوڑ کے بیٹی دے بعد میں چھوڑ کے گاں دی پوجا کرے کرے تسا کیا کیتے رب نے احسان کیتے نعمتاں دتے تسا ایو کو سلا دیتے اے کیا کام کو قوم کے دل کے اندر رحم آ گیا قوم یاد کیتی اے اللہ کا پاک نبی لاڈلا پیغمبر حضرت موسیٰ کریم نبی جنا علیہ السلام اساں شرمندہ ہیں اپنے کم کے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کر مہربانی کرے ساکو بخش دے اساں غلطی کر کھنے مہربانی کر ساکو معاف کر دے حضرت موسیٰ کریم نبی جنا علیہ السلام رب کریم کی بارگاہ کے اندر اور پہاڑ پہ تشریف گھر کے کلام فرمایا رب کریم نے فرمایا میرا موسیٰ کریم تو میرے در پہ توڑ کے آگے جو تو آپ سے میں رب منیسا انہاں دی توبہ قبول کرنا لیکن توبہ قبول کرنا طریقہ ہے چٹیا میدان ہوئے کھلی جاوے سامنے بہن سارے پیو پوتر دے سامنے باوے پوتر پیو دے سامنے باوے چاچا بھتریجے دے سامنے باوے بھتریجا چاچے دے سامنے باوے ماما بھڑینجے دے سامنے باوے بھڑینجا مامے دے سامنے باوے ماں دھی دے سامنے باوے دھی ماں دے سامنے باوے میرا مولا کیا کروں رب کریم نے فرمایا وَلِی میں کروں نہ وقت چٹیل میدان کے اندر بیٹھ کے پوتر دے سینے کے اندر خنجر مارے پوتر پیو دے سینے کے اندر خنجر مارے آج چاچا بھتیجے دے سینے کے اندر خنجر مارے بھتیجا چاچا دے سینے کے اندر خنجر مارے ماں دھی دی بچی کپے دھی ماں دی بچی کپے ماما بھیجا دے سینے کے اندر خنجر مارے بھیجا ماما دے سینے کے اندر خنجر مارے ذالکم خیر لکم ان تبارکم تنا پتر دے سینے کے اندر خنجر مریسی پتر پیو دے سینے کے اندر خنجر مریسی ماں دھی دی بچی کپے سی ماں کی بچی کپیسی چاچا بھتیجے دے سینے کے اندر خنجر مریسی بھتیجا چاچے دے سینے کے اندر خنجر مریسی ماما بھیجے دے سینے کے اندر خنجر مریسی بھیجا ماما دے سینے کے اندر خنجر مریسی ایک کم کرنا انہاں کا کم موسی رحمت دی بارش و صاحب رحم رب کریم بتاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف کے اندر آپ نے ساری اپنی قوم کو جمع فرمایا قوم جمع تھی دساؤ رب نے معافی دیتی ہے رب نے تمہاری سنی ہے آپ نے فرمایا ہمیں رب نے سوچتا کہ دیے تمہاری معافی بھی قبول فرمے دے لیکن رب نے ایک طریقہ رکھے کھلا میدان لو اللہ اکبر لین بنا کے باونو حکبے دے سامنے پیو پوتر دے سامنے پوتر پیو دے سامنے چاچا بھتیجے دے سامنے بھتیجا چاچے دے سامنے ماما بھینجے دے سامنے بھینجا مامے دے سامنے ماں دھی دے سامنے دھی ماں دے سامنے تے ہوں طریقہ اے جب لین بن گئی اللہ قوم نے عرض کی تھی یا موسیٰ کلیم اسا تیار ہے رب جو حکم فرماوے اسا کرن واسطے تیار ہے لیکن اللہ وقت پیو دا دل وطا نرہ میں اولاد با ادب ہے ان پیو چٹے بھی کوکیے پوتر کے سینے کے اندر خنجر ملے سی این چمکتا کرے پوتر پیو کے سینے کے اندر کیوے خنجر ملے سی ماں تو بڑے رحم کر لائیے ماں کیوے اللہ رب اپنی بیٹی دی کچھی کپے سی دی ماں کی کیوے کوئی تک کرم کیا فرمو موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم دی بارگاہ اقدس انور کے اندر عرض کی تھی میرا مولا مہربانی فرما کون کرن واسطے تیار ہے کوئی تو رحمت چھٹا وسا کوئی تو رحم فرما رحیم ذاتی کرم فرما اللہ فرمائے چلے منی کرنا اندھارا چھا دینا اندھارا چھا وسی اندھارا چھینے سی اندھارا کے اندر تیار تھی بنے خون کیا نجیہ محاول میرے نبی کا غلامو تیرا اندھارا تھی گیا حضرت موسیٰ کلیم نبی جنا علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ کے اندر میرا مولا ساکو کیے پتہ لگسی ساری توبہ ساکو کیے پتہ لگسی ساری توبہ قبول کیجئے
سورج طلوع کرتے سا سبحان اللہ جب میں راضی تھی سا سورج طلوع کرتے سا میرا پاک نبی دا غلام چھوٹے بال ہونا رہتا ٹھیک ہے بڑے آمنے سامنے بیٹھے اندھارا ٹھیک ہے حضرت عبداللہ بن عباس میرے پاک نبی دا سوت چچے کا پتر آپ پر میں نے اندھارا ٹھیک ہے اور تلوارن چلن پہ گئے پتر کو کپی پہ پتر پور کو کپی پہ اللہ وقت ماں دھی کو کپی پہ یہ دھی ماں کو کپی پہ یہ ماما بھینڈا کو کپی پہ بھینڈا ماما کو کپی پہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پاک فضل لوگو اللہ کلی محلے کے اندر خون گھر کے اندر خون اتنے خون کے نچے میں دیا کمر تک خون آ گیا تیرے حالت بڑی چھوٹے بال چل گئے حضرت موسیٰ کلیم کی دربار کے اندر یا رسول اللہ صحابہ بھی میں مہربانی فرمائے العفو 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 رب کریم جی بار گئے اقدس انور کے اندر عرض کرو کوئی تا کرم فرماوے اللہ اکبر بال زارو قطار ہونے پر موسیٰ کلیم نے رب کی بارگاہ کے اندر سر رکھا میرا مولا مہربانی فرما تے کو کبھی رحیمی کا واسطہ ہی کرم فرما بخش کرتا اپنی رحمت چھٹا وسا میرے نبی دا غلام اللہ کے نبی دی دعا منگ رہے رب کے رحمت بارد سنا دے سبحان اللہ سبحان تو ہے میرا پاک نبی دا غلام موسیٰ کلیم کی امت نے تھوڑا دور تھے یہ شریعت کرو امت کی پھو اللہ اکبر بیتی گزاری تھی شرک اللہ کم کی تھے رب عیدری کے توبہ قبول کی تھے گھنٹے کو کپو اللہ اکبر امت نے شرک کیتا کیوں ہے کہ اللہ کے نبی امت کے اندر تشریف نہیں رکھتا تو ہے نا میری بات سمجھا ہے اللہ کے نبی امت کے اندر تشریف نہ رکھتا ہی کوتور کی پہاڑ کے تشریف گئے کہ پیچھو امت کی یہ خالی اس وقت امت شرک کے اندر مبتلا تھی گئی میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ انی اخاف علیکم من تشرکوا بعدی لوگوں میں رب کعبہ دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد دی جان ہے میری امت شرک کے نہ کرے کیا بات ہے کیا بات میری امت حضرت حذیفہ نے سوال کر کے علماء جماعت اہل سنت کا مسئلہ بھی حل فرما دیتا میرے نبی دا غلام توجہ فرما حضرت حذیفہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تمہاری امت کے اندر کچھ لوگ یہ جیسے جو شرک کے فتوے لیتے کیا بات ہے حضرت حذیفہ کی روایت ہے یا رسول اللہ کچھ لوگ یہ جیسے جو شرک کے فتوے لیتے ان بارے کیا حکم ہے انہیں تو مشرک کون ہوسی جڑا فتوا لینا پہ مشرک ہے یا جن اتے فتوا لگتا پہ مشرک ہے میرے پاک نبی نے فرمایا واللہ انی اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی اے حذیفہ سن میں محمد کا فرمان جڑا میرے غلام کے اتے شرک دا فتوا لینا پہ وہ خود کا مشرک تھی سکتے میری امت مشرک نہیں تھی سکتی کیا بات کیا بات جو ہے وجرات میں دربار کرنے دے شرک کرنے دے داتا جے جوار کرنے دے شرک کرنے دے حضیفہ دے فرمان کے مطابق کون بنا کرے صاحب کوئی شرک دے فتوے نہ لا بخاری شریف کے حدیث ہے میرے پاک نبی دا واضح اعلان ہے تیری منو یا پاک نبی دی توجہ ہے اللہ وقت پر میں دوسری حدیث پڑھنا چاہنا میرا پاک نبی دا غلام حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ فرمائی یونس علیہ السلام نے یونس علیہ السلام نے کیا فرمایا قوم کو تبلیغ فرمائی جب تبلیغ فرمائی قوم نے انکار کر دیتا آپ کو نبی نہ منیا شریعت کا انکار کر بیٹھے جب شریعت کا انکار کر بیٹھے نا اور تو بعد آپ نے دعا مانگی میرا مولا قوم منے دی نہیں ہی کو تباہ کر توجہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکا میں بھئی عرض کر دے جگہ آپ مصر کے اندر آپ نے آگے دیرہ لایا نا اللہ وقت پر رب کے نات نے حکم فرمایا محبوب تیری قوم میں نہیں پئی ہے بیت المقدس کے اندر داخل تھی نہیں پئی ہے انہاں کو اعلان چکا لے سر جھکیں دے ویسن اتقن نغفر لکم خطایاکم پڑھتے ویسن بیت المقدس کے اندر داخل تھی سن وہ تو جو فرمائے میرے پاس ہے میرا پاک نبی دا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو حکم فرماؤ بیت المقدس کے اندر داخل تھی نہ پھر سجدے کہنے بھئی اتقن نغفر لکم خطایاکم انہا مطلب آتے بنے میرا مولا سادو تے رحم فرما سادے گناہ معاف فرما سادو تے کرم فرما اے آتے بنے بیت المقدس کے اندر قوم ای جتی انہیں کتے لوگا کے جنہاں بیت المقدس کے اندر داخل تھے انہاں کیا حبتن فی شعرت توجہ
کیا کیا؟ بولو 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 کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا انکم فرما حتۃ نغفر لکم خطایاکم اکثر لیکن انہا کیا حبۃ فی شعرۃ، اذا مطلب ہے وال کے برابر محبت، وال کے برابر محبت. رب آدھے اللہ حتۃ نغفر لکم اکو بنی اسرائیل آدھے کرن حبۃ فی شعرۃ، جو سادے رب نے ساکوا کے سود حرام ہے ایسا کے پرافٹ ہے. توجہ ہے برابر ہے ٹھیک ہے. اسا کے سود کا گن سے گنے اسا کا پروفٹ کرنے بیٹھے ہیں، ساری کا تجارت ہے، ایک دے بدلے 5 دن میں ایک ایسا کاروبار ہے، محنت سے نہ تبدیل کی دے. پوتر دی نوکری تو لوائیے سے رب نے بنی اسرائیل کو کہ ہاں بھئی تسا پڑھنے حتۃ نغفر لکم خطایاکم، قوم نے آتا حتۃ نہیں پڑھتے، اسا پسو حبۃ فی شعرۃ، حبۃ نے لفظ تبدیل کیتا. اسا اللہ پوتر دی نوکری لائیے ایسا رشوت چوک رکھتی آگے رشوت کا نام لکھے نا. توجہ ہے قوم نے بنی اسرائیل کی قوم نے لفظ تبدیل کیتا. حبۃ فی شعرۃ نہ کیا، حتۃ نہ کیا، اسا رشوت نہ رکھیا. بولو تو صحیح ہو تو بولو انعام اللہ پوتر دی نوکری میں چوکا خرچہ پھر رشوت. اگر رشوت حرام ہے شریعت کے اندر میں رشوت کھاؤں پوری زندگی میرا پوتر نوکری کرے رزق گھر میں حرام مت پلے نہیں نہیں میں دل کھائی سکا سے. توجہ ہے راتی کے بے سچی گالی بانی کہیں کو کوڑ تو گیا رچے کوڑ کے بہانے مال بگانا گیا. بولو کوڑ کے بہانے مال بگانا گیا. تو جو ہے آپ کو سبحان اللہ قوم نے آکھا حبۃ فی شعرۃ، اسا آکھا مٹھائی. اون قوم نے آکھا حبۃ فی شعرۃ، اسا آکھا انعام. اون قوم نے آکھا حبۃ فی شعرۃ، اسا آکھا نہیں سود نہیں پرافٹ کاروبار تجارت. میرا پاک نبی دا غلام تیرا ایک کم کر کے اندر بڑھے نا رب نے فرمایا میرا پاک موسیٰ کلیم انہا کو دمایا کہ حتۃ نغفر لکم خطایاکم پڑھو. اے تو پٹھے دیگر انہا نے آکے حبۃ فی شعرۃ اے لوگ پڑھتے رہ گئے. اس وقت محبوبہ انہا نے پوری قوم کو خرق ایسا حبۃ فی شعرۃ اے لوگ پڑھنے بچہ کرو ربے کے رات میں 70,000 بندہ قوم کا تباہ کر بار فرمان تھا. توجہ ہے اچھا اللہ اکبر. سود بنا پرافٹ رکھے تھے، رشوت بنا مٹھائی رکھے تھے یا رشوت بنا انعام رکھے تھے. سارے حکمران تماشا شریعت پہ پابند ہیں. توجہ ہے براتی کے رات نکال شریعت جانی کر دے. میرا پاک نبی دارو سیاست علماء کا حصہ ہے. اللہ اکبر. میرے پاک نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل انبیاء کرام اپنی قوم کو سیاست سکھاندے ہیں. توجہ ہے بنی اسرائیل انبیاء کرام اپنی قوم کو سیاست سکھاندے ہیں، سیاست پڑھاندے ہیں. میرا پاک نبی دا غلام یعنی سیاست کرنا ہر اغارے وغیرہ لٹھو خیر کا کام نہیں. سیاست وہ بندہ کر سکتے جو قرآن میرے پاک نبی کی شریعت پر پتا ہوئے. توجہ ہے میرا پاک نبی دا غلام میں اپنے موضوع لے پاس آما. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا منگی میرا مولا مہربانی فرما قوم نہیں پر منے داخل دی بات قوم نہیں پر منے دی ایک تباہ کے برباد کر. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا پاک یونس کے بھی دعا میں قبول فرمائیے. انہاں کو اعلان کر دے 3 جاڑے بعد عذاب. بولو 3 جاڑے بعد عذاب. بولو 3 جاڑے بعد عذاب اعلان کر کے چلے گئے. قوم نے تسلیم نہ کیتا بیا بگاڑی تھی رہے نے شریعت کا پڑھی تھی نیت مولی سود پہ بارے آگے تک کوئی تھی آگے نہیں. نیت لوگ سے رشوت پہ بارے آگے مولی گالی کریں رشوت میں میرے تو رب کا عذاب ہے تو بنگلہ کی میں پڑا وہاں. اگر رشوت اتنی بری ہوئے ہاں تو میں اپنی کار تے موٹر کی میں پڑا وہاں. رشوت اتنی بری ہوئے کاٹن میں سوٹ پا کے 5 بندہ جاتے ہیں لوگ ملا تب کیوں کرے نا اور رب کو پسند وہ قوم نے بھی انکار کیتا. ہاں ماں پاک معبود کے تلاسی دے جنسو. توجہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میرا پاک یونسی میں کر مقام نینواد تشریف گھنوا. کیڑے مقام دے؟ مقام نینواد تشریف گھنوا. آپ ہی چلے ونو اپنے گھر والے کو بال بچہ گھنوا پھر بیٹھ کے دیکھو قوم نال میں کریں گا کیا. جناب تیجری وہاں رہی ہے رب کائنات نے فرمایا اسرائیل جی مولا رب جلیل کیا حکم رب کریم نے فرمایا ہوئی میں کر جہنم دے کر چلاو جہنم دے مالک کو آپ جہنم دے تھوڑا بوہا کھولے. جو ہے جہنم دا کتاب التوابین کتاب بنا ہے کتاب التوابین
اس کے اندر ہدایت کی تیاری رات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پاک ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا جہنم دے دروگے کو اب سارا بوا نہیں کھولنا, رئی دے دانے دے وچوں کروڑ حصے دا حصہ کٹ وجہ ہے جڑا کروڑوں حصہ کٹیا تے پر کو بھی قوم نے عذاب آندا, کالا دھواں اندھاڑا کالا بادل چڑھا, سارے قوم بھجے تے واقعی رب دا عذاب آؤ. کوئی بولو اللہ والا بندہ توجہ ہے, کیا کہ بولو بولو کیا بولو, کوئی بولو اللہ والا بندہ جرا اللہ علیہ بندے کو لپڑ پائے گے. ان دو عالم کو لگے ان آگے پہلے اللہ کے نبی کو بولو دعا منگے تا دعا منگسی تا رب عذاب ٹلے سی لبتے رہے کہ اللہ کے نبی نال ملاقات نہ تھی. لاکھ نہ والکم ماتے نہ کہ اللہ کے نبی تا نہیں ملدا, تو کیا کروں ان آگے وہ چٹے میدان گولو. توجہ ہے درست پڑھ بابا سے بلا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا سے بلا درست پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پاک نبی دا غلام چٹے میدان گولو نے وہاں کیا کروں اون دو ڈال اور طریقہ پہ دیکھیں دے توبہ کرنا اللہ وہاں کہ جلدی کرو انہا اللہ ککرہ دے بھینگریاں کپو ککرہ دیا بھینگریاں کپو بھینگریاں کندے آلے لکڑی چاک میدان دے اندر کھڑا دو جہاں لکڑی آلے کندے میدان دے اندر کھڑ گے وہاں کہ راک چو سوا چو مٹی چو سر دے اندر پو راک مٹی سر دے اندر پاتی گئی وہاں کہ ان چانور ایک ساتھ کھڑے کر دو ماں کو پتر لگا کر دو پوری پتر کو لگا کی وجہ چھوٹے بال لگا کی وجہ اور سر کے اندر راک پہ سر کے اندر سوار گھٹو بھنگریاں دوتے لکڑیاں مارو بھنگریاں دوتے ٹرو رب اکرام کی بارگاہ کے اندر دعا مانگو رب ضرور کرم فرمائے. میرا پاک نبی دا غلام حضرت یونس علیہ السلام دی قوم نے بھنگریاں تے ٹوٹی رہ گئی اپنے آپ کو بھنگریاں دوتے لکڑیاں مارو کنٹے زمین جسم کے اندر چپ کر رہ گئے سر کے اندر راگ پاتی آگ پاتی رب کی بارگاہ کے اندر دعا دل تجا کرنے لگے جانور رو پہ رب کے ملائکہ رو پہ سارے نے عرض کی تھی میرا مولا مہربانی فرما اتنے اپنے آپ پہ ظلم کھڑے کریں دن تیری رحمت امیدوار تو کرم فرما. رب کے فرشتے نے دعا منگا ہے رب کے رحمت کی بارش فرما کرو ہے. میرا پاک نبی دا غلمار دے کرندہ پیا موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے گناہ کیتا شریعت دی حدوں توڑے انہوں تے تلوار چلی رب نے معافی دیتی. حضرت یونس علیہ السلام دی قوم نے شریعت پہ خلاف تھے اللہ کے معروف پہ خلاف تھے. اللہ نے انہوں کو فرمایا بھینگریاں نچوڑ بھینگریاں تو چلو آگ سر کے اندر پاؤ پاک کے اندر میرے پاک نبی نے رب کریم دی بارگاہ اقدس و انوار دی اندر آج کی تھی میرا مولا موسیٰ علیہ السلام دی قوم تا ایک بے کو کب تو نے توبہ منگی ہے. یونس علیہ السلام دی قوم نے دنیا پر چل کے توبہ منگی ہے. کیا میرے نال میری امت راہی میں کرے سے رب کریم نے فرمایا محبوبہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوبیاں قوماں نے ایک بے کو کپے ٹکے بھنگریاں تے چلے جسم کے اندر مٹی پاتی ہے سر پہ راک پاتی ہے بعد کے اندر نے توبہ قبول کی تھی. محبوبہ جب تک تو انہاں کے اندر تشریف فرمائے انہاں پہ عذاب ہے سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت دے ساتھ ہیں ہر طرف دل دے ونڈے دے آخری دوسرے پارے ختم کر دے بابا جبران آپ کو سبحان اللہ. ہر طرف دل دے ونڈے دے محمد ہر طرف دل دے ونڈے دے محمد ہر طرف دل دے ونڈے دے محمد ہر طرف دل دے ونڈے دے سارے بولنا ہر طرف دل دے ونڈے دے محمد کل اپنا پرایا کلے دے محمد کل اپنا پرایا کلے دے محمد ہر طرف دل دے ونڈے دے ہر طرف دل دے ونڈے دے ہر نیتا نام پیا وچ جنگل دے ہزاراں چوکے دی چھڑوے دے محمد
فرما. سارے دوست اب آپ فاتح اخلاص پڑھیں. سبحان اللہ.